نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقہ و طفیل غوث و خواجہ کے صدقہ و طفیل سیدنا مخدوم مہائمی اور سیدنا بہاؤالدین شاہ بابا اور دیگر اولیاء کرام علیہم الرضوان کے صدقہ و طفیل اور آپ سب کے تعاون سے شرکت کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے وادی نور کا سنی اجتماع کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوا۔ اللہ آئندہ سال اس سال سے بہتر طریقے سے ہمیں کرنے اور لوگوں کو آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میری نگاہوں کے سامنے کچھ نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ وادی نور کی دعوت کو ان لوگوں نے قبول کیا اور آج وہ یہاں پر ہفتہ واری اجتماع میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع آپ جانتے ہیں کہ کیسے بہتر انسان بنے۔ دنیا میں ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں بہتر بنوں، لیکن بہتر کیسے بنوں انہیں معلوم نہیں ہوتا، اور بہتر بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں سے بھی ان کا تعلق کوئی خاص نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں کچھ ایسی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا انشاءاللہ جس کے دل میں بہتر انسان بننے کی تمنا ہوگی، وہ انسان بہتر بننے کے لیے انشاءاللہ کوشش کرے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے کوئی بھی بہتر انسان نہیں، آپ سب انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، لیکن جب ہم دنیا کے انسانوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا کے بہت سارے کامیاب اور اچھے انسانوں کے کمپیر میں بہت پیچھے ہیں۔ میں یہاں پر اپنا ایک بہت مشہور سمجھانے والا جملہ سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ ہمارے یہاں مالدار بننے کا شوق ہے، برانڈ بننے کا شوق نہیں۔
ہمارے یہاں مالدار بننے کا شوق ہے، برانڈ بننے کا شوق نہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ کیسی بات ہے؟ اسی سے آپ بہتر انسان کس کو کہتے ہیں یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک مالدار انسان یا ایک مالدار شخص اگر بہت برانڈیڈ گاڑی خرید لے اور خرید کر اس گاڑی کے اندر وہ سفر کرتا ہو تو لوگ گاڑی کو تو دیکھیں گے، گاڑی والے کو نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ گاڑی والا کون ہے نہیں معلوم، اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، بس یہ کہ اس کے پاس گاڑی ہے، قیمتی گاڑی ہے۔ اور الحمدللہ دنیا گھومنے کی وجہ سے میں جانتا ہوں کہ آپ کو قیمتی سے قیمتی گاڑیاں اور اچھے سے اچھی برانڈیڈ گاڑیاں رینٹ پر اگر چاہیے تو آپ کو دنیا کے مختلف ایئرپورٹس پر وہ گاڑیاں مل جاتی ہیں۔ تو ایک اننون پرسن اگر قیمتی گاڑی کے اندر سفر کرتا ہے تو آدمی گاڑی کو تو دیکھتا ہے، گاڑی والے کو یا گاڑی سے اترنے والے کو نہیں دے۔ پتہ نہیں کون بندہ ہے، اللہ معلوم کہاں سے آ گیا، یار اس کے پاس یہ گاڑی کیسے آ گیا۔ لیکن جو بہتر انسان ہوتا ہے پھر وہ آٹو رکشہ سے بھی اترتا ہے نا تو لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، یار ان کے نزدیک نہ سائیکل کی اہمیت ہے نہ آٹو رکشہ کی، کچھ بھی نہیں، ارے اس میں سے اترے یہ آ رہے ہیں۔ اور ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا۔ فرق بہت بڑا ہو چکا، انسان بہتر بننے کے لیے باہر کی چیزوں کو سہارا بنا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہتر انسان بننے کے لیے باہر کی چیزوں کی ضرورت نہیں، اندر سے بہتر بننے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے بہت اچھے ساتھی بلکہ تحریک کے نگراں الحاج مولانا عارف پٹیل قادری صاحب جو برطانیہ میں ہوتے، ان کی والدہ کا آج ہی انتقال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو تدفین سے میں آیا اس لیے، ورنہ مجھے اس کو بہت اچھی طرح سمجھاتا ہوں، چلیے آج تھوڑا سمجھا دو۔ علماء تشریف فرمائے، مفتیان کرام تشریف فرمائے، تھوڑا سا میں سمجھاؤں یہ قرآن کے اندر اس طریقے سے کیوں ہے۔ ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ، نہیں، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کے سر پر تاج کرامت رکھا۔ کہیں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی ساخت پر پیدا فرمایا۔ ایک طرف تاج کرامت بھی ہے، ایک طرف اچھی ساخت میں پیدا کرنے کی بات بھی ہے، اور کہیں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کان جہولا، یا اللہ ایک طرف فضیلت بیان کی جا رہی ہے، دوسری طرف عیب بیان کیا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے سر پر تاج کرامت رکھا گیا وہ عیب دار کیسے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انسان کو دو چیزوں کے ذریعے آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی۔ انسان کا جسم بنا ہے آگ، مٹی، پانی، ہوا سے، اور انسان کے اندر جو چیز ہے جو اس پورے جسم کو متحرک رکھتی ہے وہ ہے روح۔ توجہ چاہوں گا،
ہے ذرا گاڑا مضمون، لیکن علماء بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں، میں چاہوں گا تھوڑا سا عقل کا دریچہ کھل جائے تاکہ سمجھ میں آئے کہ کس طریقے سے جو ہے عوام کی ذہن سازی ہوتی ہے۔ ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جو جسم بنا ہے اللہ عز و جل نے جن چیزوں سے بنایا، ان چیزوں کے اندر خاصیت ہے۔ کسی میں اجلت، آپ دیکھتے چلے جائیں مٹی کے حوالے سے، آگ کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، آگ فوراً جلا دیتی ہے، پانی بجھا دیتا ہے، ہوا تیز ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ انسان ان چیزوں سے بنا ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے، مادی چیزوں کے اعتبار سے، تو انسان میں نقص ہے۔ اور یہ جو کہا گیا لقد کرمنا بنی آدم، تو اگر بندہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہے اور روح کے اعتبار سے طاقتور ہے تو اس سے سر پر کرامت کا تاج رکھا گیا۔ اور اگر جسم کے اعتبار سے طاقتور ہے اور روح کے اعتبار سے کمزور ہے تو یہ ساری خامیاں اس کی زندگی سے زدت ہوتی نظر آئیں۔ اولیاء نے اسی لیے جسم پر محنت کرنے کی بجائے اور جسم کو زیادہ غذا دینے کی بجائے انہوں نے روح کو زیادہ غذا عطا فرمائے۔ جب روح کو انہوں نے زیادہ غذا عطا فرمائی تو قرآن کا یہ فرمان واضح طور پر سمجھ میں آ گیا، لقد کرمنا بنی آدم۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اچھی طریقے سے کسی حد تک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی کو دوسرے اینگل سے دیکھیں، آج ہم لوگ جتنے بیمار ہوتے ہیں، اللہ والے اتنے بیمار نہیں ہوتے تھے۔ تو اس کے سلسلے میں میرے استاد گرامی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں جسم اس وقت کمزور ہوتا ہے جب روح کمزور ہوتی ہے، اور جسم اس وقت طاقتور ہوتا ہے جب روح طاقتور ہوتی ہے۔ اولیاء غذا سے طاقتور نہیں بنتے تھے، اللہ کے ذکر سے طاقتور بنا کرتے تھے۔ غوث پاک تو کئی دنوں تک کچھ بھی نہیں کھائے، طاقتور ایسے کہ مردے کو ٹوکر مارے تو زندہ ہو جائے، طاقتور۔ اب آئیے، میں مضمون تھوڑا سا طویل ہے لیکن اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں اسی اعتبار سے قرآن کو سمجھیں آپ۔ ماشاءاللہ آج جو ہے جیم میں جا کر کے لوگ اپنے آپ کو ایک دم بالکل وی شیپ کے اندر باڈی بناتے ہیں، نکلے تو لگے کہ کوئی صاحب جا رہے ہیں۔ وہ اپنی نگاہوں میں مرد ہوں گے اور قرآن کی نگاہوں میں مرد کون ہے اسے سمجھ لیجئے۔ تو قرآن کے در رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ قرآن کی نظر میں مرد وہ ہے کہ تجارت اسے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی، یہ ہے مرد۔ اور صوفیہ کی اصطلاح میں مرد اسی کو کہتے ہیں، اسی کو مرد کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں مردان درویش۔ اب آئیے تھوڑا سا اور ایزی کر دوں، ورنہ آپ سوچیں گے کہ بھئی یہ تو سمجھنے کے لیے ذرا مشکل مسئلہ ہوگا، لیکن تھوڑا سا ایزی کر دوں تاکہ آپ اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال سکیں۔ بہتر انسان بننے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دینی ہے پرائیورٹی میں، وہ ہے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا۔ یار میری تو عادت ہے 8 گھنٹے کی نیند نہیں ہوگی تو مزہ نہیں آتا، میری تو عادت ہے ایئر کنڈیشن نہ ہو تو میں جی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو بہتر انسان بننا ہے تو سب سے پہلے کمفرٹ زون سے باہر آئیے، اس لیے کہ قرآن نے واضح طور پر ہماری تخلیق کا ابتدائی مرحلہ جو بیان کیا وہ یہی کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔
آرام میں نہیں، تکلیف میں پیدا کیا گیا۔ تو سب سے پہلے اپنے جسم کو تھکاؤ، مشقت کا عادی بناؤ، آرام پسندی سے باہر نکلو۔ جب تک کہ زمین پر چٹائی پر بغیر اے سی کے آپ کے جینے کی عادت نہیں بنے، نہیں چھوٹے گی، اس وقت تک آپ کا پہلا قدم بہترین انسان بننے کی طرف نہیں اٹھ سکتا۔ تو بہترین انسان بننا ہے تو کمفرٹ زون سے باہر آئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو بہت چھوٹے جملے میں سمجھا دوں، عادتوں کے غلام مت بنو۔ کس کے غلام مت بنو؟ عادتوں کے غلام مت بنو، چیزوں کے غلام مت بنو۔ اگر یہ غلامی تم نے قبول کر لی تو بہترین انسان نہیں بن سکتے۔ اب اس کو اور تھوڑا سا قریب کر کے سمجھاؤں کہ دنیا میں چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس میں ایک بڑا دخل اس چیز کا ہے کہ انسان ایسی چیزوں کا عادی بن چکا ہے کہ اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اور بہت سارے بڑے بڑے بزنس مین یہاں بھی اس وقت موجود ہیں، کچھ بزنس مین، اب ان کے پاس اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے اپنا ذاتی پیسہ نہ بھی ہو تو بینک سے قرض لیں گے۔ یار ہماری تو عادت ہے، لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ اب وہ کروڑوں کا قرض لیا جا رہا ہے صرف اپنی عادتوں کو اور اپنی زندگی کو مینٹین اور اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے۔ تو بہتر انسان بننا ہے تو مشقت کے عادی بنو، تکلیف اٹھانے کی عادت بناؤ۔ جتنے بھی صحابہ آپ دیکھیں گے، واللہ سارے صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو اور خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ سب نے اپنی زندگی کمفرٹ زون کے اندر نہیں بلکہ مشقتوں کے اندر گزاری ہے۔ اور یہاں تھوڑا سا ٹچ دے دوں سنت کی طرف، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کی زندگی گزاری ہے اس طریقے کی، یعنی ان سنت پر عمل کرنا کسی غریب کو بھی کوئی مشکل نہیں ہو سکتا۔ چٹائی پر سونا، ہاتھ کا تکیہ بنا لینا۔ اب کمفرٹ زون کی بات کروں، اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پشت انور پر چٹائی کے نشان تھے۔ سرکار سے عرض کرتے ہیں حضور اجازت دے تو نرم گدے کا انتظام کر دوں تاکہ حضور آرام سے سوئیں۔ قربان جائیے میرے آقا کے جواب پر۔ اور پھر فاروق اعظم نے یہ بھی عرض کیا حضور دیگر بادشاہ تو بہت محل کے اندر اور آرام سے رہتے ہیں اور سید الانبیاء اس طریقے سے۔ سرکار نے فرمایا ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت۔ نکالا کمفرٹ زون سے، نکالا کمفرٹ زون سے۔ میرے استاد گرامی نے ایک بڑی پیاری بات بتائی، چونکہ علماء موجود ہیں، انہوں نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ صحابہ کی تربیت حضور نے کہاں کی اور کیسے کی؟ اب ہم لوگ تو کیا ہے صحبت لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور چیزوں کو، ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحابہ کی صحیح معنوں میں تربیت شعب ابی طالب کے اندر ہوئی۔ وہ جو 3 سال کا محاصرہ تھا، 3 سال کا سوشل بائیکاٹ تھا، اس میں صحابہ کو ہر مشقت سے حضور نے گزارا اور اس کے بعد کوئی مشقت ایسی نہیں تھی جس کے سامنے صحابہ ڈھیر ہوتے ہوئے نظر آئے۔ یہ تربیت ہے۔ تو کمفرٹ زون سے باہر نکلو، عادت بناؤ۔ اللہ نے اچھا دیا ہے، اچھی طریقے سے رکھا ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کا استعمال نہ کرو، لیکن کبھی تکلیف آ جائے، کبھی ایسی بات بھی آ جائے، کبھی چٹائی پر بھی سونے کی عادت رکھیں، کبھی اس طریقے سے بھی کہ بغیر پنکھے کے۔ میں اپنا ایک واقعہ بتاؤں، شاید یہاں پر بہار کے بھی آج ایک عالم، 2 عالم تشریف لائے ہوئے نجمی علماء،
میں بتاؤں میں بہت تھکا ہوا تھا، لمبا سفر کر کے میں پٹنہ پہنچا۔ پٹنہ میں ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے مرید ہیں، ان کے گھر پر قیام کا انتظام کیا گیا۔ اب ان کا گھر جو ہے نا ٹاپ فلور پر ٹاور کے اندر، چوتھے پر 5ویں منزلے پر ان کا گھر تھا۔ ہم نے پہلے سے کہہ دیا تھا اس لیے کہ گرمی بڑی شدید تھی، تو میں نے کہا تھا کہ بھئی دیکھو گرمی شدید ہے، میں تھکا ہوا ہوں، تھوڑی سی نیند مجھے مل جائے، ایسا انتظام ہونا چاہیے۔ اب ان کا گھر سب سے بہتر، انتظام بھی کیا گیا تھا، لیکن اتفاق سے وہاں کا جو پاور کا جو ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا، اور خراب ہونے کی وجہ سے لائٹ نہیں تھی۔ اب میں جب پہنچا اوپر وداؤٹ لفٹ، تھکا ہوا تھا، مجھے بڑی اچھی نیند آئی، تو میری عادت ہے تھوڑی سوچنے کی۔ میں نے کہا یار یہ اتنی تھکاوٹ میں بغیر اے سی کے نیند کیسے آئی؟ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب آدمی محنت کر کر کے بہت تھک جاتا ہے تو پھر چٹائی پر بھی نیند آ جاتی ہے اور فٹ پاتھ پہ بھی نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ تھکاوٹ تھی جس نے اے سی کا مجھے محتاج نہیں بنایا۔ واللہ میں کہتا ہوں اگر مسلمان چاہے عبادت کر کے، چاہے محنت کر کے تھک جائے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی۔ محنت شرط۔ تو پہلی چیز ہے کمفرٹ زون سے تھوڑا سا باہر آؤ۔ اب دوسرا قدم، بہترین انسان اگر بننا ہے تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ۔ ایک ساتھ میں آپ بہت ٹاپ پر نہیں پہنچ سکتے، چھوٹے قدم ہی آپ کو بڑا انسان بنا سکتے ہیں۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ روزانہ اگر آپ 15 منٹ اچھی طریقے سے مطالعہ کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، تو 6 مہینے کے بعد آپ خود اپنے کو پہلے سے دینی اعتبار سے بہتر سمجھیں گے۔ یہ چھوٹا قدم، یہ چھوٹا قدم۔ تو بہتر انسان بننا ہے تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ العظیم ان چھوٹے قدموں کے ذریعے آپ دیکھیں گے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے آپ اپنے اندر بہترین تبدیلی پائیں گے۔ دوسرے اینگل سے آپ کے اندر سگریٹ کی بہت عادت ہے، گٹکے کی بہت عادت ہے، آہستہ آہستہ چھوڑیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی یہ عادت نکل جائے گی، یہ عادت نکل جائے گی۔ تو آپ کو بہترین انسان بننا ہے تو چھوٹے چھوٹے قدم بھی اٹھانا شروع کریں۔ تیسری چیز، آپ اگر بہترین انسان بن جائیں گے تو لوگ کہیں گے یار یہ کیسے اتنا بڑا بن گیا، کل تک تو یہ ایسا تھا، آج اتنا بڑا کیسے بن گیا؟ تو اپنے اندر لوگوں کے طعنوں کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا کیجیے، اور اس کا ریئیکشن نہ کریں، آپ ریئیکٹ نہ کریں، اس لیے کہ یاد رکھیں ایکشن کی عمر ہوتی ہے، ریئیکشن کی عمر نہیں ہوتی۔ ایکشن کی ایج ہوتی ہے، ریئیکشن کی ایج نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کامیابی کے راستے پر بڑھ رہے ہیں، بہت سارے طعنے آئیں گے، حسد کے شکار ہوں گے، آپ کے خلاف منصوبہ سازیاں ہوتی رہیں گی، لیکن بس ایک ہی چیز، جیسا کہ فقیر نے بہت پہلے ایک نعت کہی تھی، میں نے رخ کر لیا مدینے کا۔ بس کون کیا کہتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی طعنہ دیا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ میں نے ایک بگڑنے والے کو دیکھا ہے جو بگڑ کر کے سدھر گیا تھا، لیکن پھر کچھ باتوں کی وجہ سے پھر سے وہ بگڑ گیا، پھر سے وہ بگڑ گیا۔ اور ہماری سوسائٹی بھی، معاشرہ بھی ایسا ہے کہ اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ اگر کوئی سدھرتا ہے تو اس کو طعنہ ضرور دیتے ہیں، ارے یہ سوچو بے کھا کے معاذ اللہ بلی حج کو چلی، پتہ نہیں یہ کب سے سدھر گیا، یہ کل تو یہ کرتا تھا آج ایسا۔ یہ نہیں کہ سدھرنے والے کو سینے سے لگایا جائے، سدھرنے والے کو گلے سے لگایا جائے، نہ یہ نہیں، طعنہ دیں گے
تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جب آپ کامیابی کے راستے پر چلتے ہیں نا تو حاسدین بھی پیدا ہوں گے اور تانے بھی آپ کے لیے آئیں گے، اسے برداشت کرنا ہے۔ چوتھی چیز، یہ دو باتیں اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں نا، اگر اسے آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں گے نا تو میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کا ہر آنے والا دن آپ کو پہلے سے بہتر بنا دے گا۔ یہ دو باتیں جو اب میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز، یوٹیوب پر دیکھو وہ یہاں تک پہنچ گیا، وہ اتنے ویوز، اتنی مقبولیت، اتنا پیسہ۔ ہم کمپیر کرتے ہیں، توجہ چاہوں گا میری بات پر، ہم دوسروں سے خود کو کمپیر کرتے ہیں اور احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں، انفیریٹی کمپلیکس کا۔ میں آپ کو ایک فارمولا دیتا ہوں، سب سے کمپیر کرنا بند کرو، خود سے کمپیر کرنا شروع کرو۔ اپنے سے کمپیر کیسے کرنا؟ میں جو کل تھا کیا آج اس سے بہتر بنا ہوں؟ یہ اپنے اندر پیدا کریں۔ تو جب اپنے سے کمپیر کریں گے، یار میں پہلے کتنا بگڑا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے 5 وقتہ نماز کا پابند ہو گیا، پہلے میری یہ بری عادت تھی، اللہ کا شکر ہے یہ عادت نکل گئی۔ جب خود سے کمپیر کرنا شروع کریں گے تب جا کر آپ بہترین انسان بن سکیں گے۔ خود سے کمپیر کرو۔ آپ دوسروں سے کمپیر کر کے کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں پہلے آپ میں کیا خامیاں تھیں، کیا برائیاں تھیں، کیا غلطیاں تھیں، ان ساری غلطیوں کو اپنی زندگی سے نکال کر سب سے پہلے تو مائنڈ سیٹ کرنا ہے کہ مجھے بہترین انسان بننا ہے۔ اس کے لیے یہ فارمولا ہے، جسے کچھ کرنا ہی نہیں اس کے لیے نہیں ہے، تو خود سے کمپیر کریں۔ پانچویں چیز، چوتھی چیز یاد رہے گی نا، کمپیر کسی یوٹیوبر سے نہیں کرنا، کمپیر خود سے کرنا ہے۔ میں کل تھا اس سے آج بہتر ہوا یا نہیں، کل سے زیادہ میرے پاس نالج آئی یا نہیں، کل سے زیادہ میری کچھ اچھی عادتیں ہوئی یا نہیں، کل سے زیادہ میں ایک اچھا انسان بن سکا کہ نہیں، کل سے زیادہ لوگ اس سے پیار کرنے لگے کہ نہیں، اس کو دیکھنا ہوگا۔ تو اپنے سے کمپیر کریں۔ اور میں نے کہا تھا دو چیزیں خاص طور پر، ایک تو کمپیر، اور پانچویں چیز ہے خود کو معاف کریں۔ کیا کریں؟ بولیے، خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ یار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے یہ کر ڈالا، اب کیا ہوگا؟ نہیں، جو ہوا سو ہو گئی غلطی، اب آئندہ نہیں ہوگی۔ آدمی پریشان اسی میں ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کا بیشتر وقت اسی میں خرچ کر دیتا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے یہ کرنا چاہیے تھا۔ میرے پاس آج ایک بچہ آیا جو سی اے کا ایگزام دینے والا ہے، ڈپریشن کا تھوڑا سا شکار تھا، مجھ سے تھوڑا سمجھنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ حضرت ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب بتاتا رہا۔ میں نے کہا بیٹا ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں، اپنی پاسٹ کی بھی بات کی اور فیوچر کی بھی بات کی۔ تو میں نے اس بچے سے بتایا، نوجوان سے، کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ تم 4 سال کی عمر کے تھے تب خوش تھے یا ابھی ہو تو خوش ہو؟ اس عمر میں ہو تو خوش ہو یا تم 4 سال کی عمر کے تھے تب خوش تھے؟ بولے حضرت 4 سال کی عمر میں کوئی ٹینشن ہی نہیں تھا، بہت خوش تھا۔ میں نے کہا ٹینشن چھوڑیے، 4 سال کی عمر میں خوش تھے نا؟ کیوں خوش تھے؟ یاد رکھیے گا، کیوں خوش تھے؟ وجہ یہ ہے کہ 4 سال کی عمر کے بچے کو نہ پاسٹ کا کوئی ٹینشن ہوتا ہے نہ فیوچر کا کوئی ٹینشن ہوتا ہے، وہ تو پریزنٹ میں جی رہا ہوتا ہے۔ ابا کھلونا چاہیے، دیے تھوڑی دیر کھیلا، توڑا پھینکا، ٹوٹ گیا، اس کا بھی غم نہیں، آگے ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کا بھی ٹینشن نہیں۔ وہ پریزنٹ سے بینیفٹ اٹھاتا ہے اور سوچتا ہے ابھی کو میں انجوائے کر لوں، چاہیے بھول جاؤ پاسٹ کو، بھول جاؤ فیوچر کو، جو ابھی کی زندگی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے فائدہ۔ اور اسی لیے ولی کی تعریف ہی یہ کی گئی، لا خوف علیہم
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف اور نہ انہیں کوئی غم، نہ فیوچر کا کوئی ٹینشن ہے اور نہ پاسٹ کا کوئی غم ہے۔ جو ہونا تھا سو ہو گیا، جو ہوگا سو ہوگا، ابھی کی زندگی کو اللہ کی یاد میں گزار دو۔ اس چیز کو تو خود کو معاف کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے، ہو گئی غلطی، اب نہیں کریں گے، اس میں سدھار کیسے؟ اور میں اگر اسی پر گفتگو کروں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ ایسے ایسے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں اولیاء کے کہ آپ اگر سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کس طریقے سے اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو مرتبہ ولایت پر پہنچایا۔ حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، کیا تھے؟ انٹریسٹ کا کاروبار، یہ ساری چیزیں تھیں توبہ سے پہلے۔ لیکن جب حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے ہاتھوں پر انہوں نے توبہ کی، اب آپ سوچئے انٹریسٹ کا کاروبار تھا، گلی سے گزرتے تھے تو بچے کہتے تھے ہٹ جاؤ، یہ سود خور کی جو ہے پیر کی مٹی ہماری طرف اٹھ کر کے نہ آئے ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہی حبیب اعظمی جب حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے ہاتھوں پر توبہ کر کے پلٹتے ہیں تو بچے کہتے ہیں راستہ دے دو، اللہ کے ولی آ رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ چینج نہیں ہو سکتا، میں اس فارمولے کو نہیں مانتا۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو قرآن کبھی نہ کہتا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ ہم بدلیں گے، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ چلیے اور تھوڑا سا آگے بڑھیے۔ چھٹی چیز، آج ہمارے محلوں میں نوجوانوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ الیاذ باللہ، جو قوم ٹائم پاس کرنے کی عادی وہ ٹائم بھی اسے پاس کر دیتا ہے۔ پاس سے وہ کامیاب والا نہیں، سمجھ لیجئے آپ۔ مرنے والے کو بھی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں نا پاس ڈبے، کہتے ہیں نا۔ ٹائم کی قدر کرو۔ بادشاہ وقت بھی پوری بادشاہت دے کر گیا ہوا وقت نہیں لا سکتا، اس لیے وقت کی قدر کرو۔ اور وہ بندہ بہترین انسان بن سکتا ہے جو اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرے اور ٹائم کو ضائع کرنے سے بچے۔ خدا کے لیے یوٹیوب، واٹس ایپ، اس کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہ کرو۔ ایک بار جو ٹائم چلا گیا وہ پلٹ کر کے واپس نہیں آئے گا، تو ٹائم کی قدر کرو۔ ساتویں چیز، ان صحبتوں سے بچو، ان لوگوں کی جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد گھٹیا انسان بننے کا جذبہ ہو، بہتر انسان بننے کا جذبہ نہ ہو۔ ان سے بچو آپ، ان سے ان کا راستہ چھوڑ دو، تعلق توڑ دو ان سے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دادا گیری، گنڈا گردی، بھائی گیری، گالی گلوچ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایسے ماحول میں پرورش ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پڑھا لکھا انسان ایسے محلوں سے بھاگ کر ان محلوں میں جاتا ہے جہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کو ایسے لوگوں کی صحبت ملے۔ غلط صحبت سے بچو، غلط سنگت سے بچو۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے میں تھوڑی بگڑا ہوا ہوں، ارے بیٹھنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ میرے بھائی اتنے پاورفل آپ نہیں ہیں کہ غلط آدمی کی صحبت میں بیٹھ کر سیدھے رہ سکے، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ بات ہوتی تو کبھی یہ نہ کہا جاتا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر تم اچھے اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تم اچھے بن جاؤ گے، سچے بن جاؤ گے۔
وقت بھی زیادہ ہو گیا، چلیے اب آخری بات عرض کر دوں۔ اب ایک طرف تو ہم نے روک دیا کہ بری صحبت سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں، تو اب بیٹھے کہاں؟ اپنے سے بڑوں کی صحبت میں، اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت میں، اور اپنے سے زیادہ اچھی فکر اور اچھے عمل والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ صحبت رنگ لاتی ہے۔ بس ایک بات عرض کر دوں، کبھی کبھی علماء آتے ہیں تو ذرا اچھا لگتا ہے ان کی موجودگی میں کچھ بات کرنا۔ میں کمال کی بات ہی بتاؤں، میں آیا تب الحمدللہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق مولانا حزار نجمی صاحب بیان کر رہے تھے۔ میں صدیق اکبر کی ایک خصوصیت بتاتا ہوں، شاید کہ کچھ لوگ پہلی بار سنیں، پہلی بار سنیں۔ صدیق اکبر نے حضور سے جتنے بھی سوال پوچھے، کوئی بھی عمل کے بارے میں نہیں، سارے سوال ایمان کے بارے میں پوچھے، سارے سوال ایمان کے بارے میں۔ وجہ کیا تھی؟ حضور کی صحبت ملی تھی، اور اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ میزان پر ساروں کے ایمان کو رکھ دیا جائے اور ابو بکر کے ایمان کو رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب کے ایمان پر بھاری پڑ جائے گا۔ سوال ایمان پر۔ یہ سوال کا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ اچھی صحبت کی بنیاد، حضور کی صحبت کی بنیاد پر۔ تو جب بڑوں کی صحبت اختیار کرو گے سوچ بنے گی، جب بڑوں کی صحبت اختیار کرو گے فکر بنے گی، جب بڑوں کی اور پڑھے لکھوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہارے اندر جو ہے ایک اچھا بننے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہمارے یہاں صحبت تو اختیار کی جاتی ہے، میرے بہت سارے ایسے نوجوان چہرے بھی مجھے آج نظر آ رہے ہیں کہ جو بالکل نئے ہیں۔ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ معاشرے کے اندر کون نوجوان چھوکرا، پڑھے لکھے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں لفظ بھی ایسا استعمال کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں، کون نوجوان چھوکرا کل ہاتھ گاڑی چلاتا تھا، آج اس کے پاس مرسیڈیز کیسے آ گئی؟ تو پتا چلا یہ ڈرگ کا کاروبار کرتا ہے، یہ فلاں غلط کام کرتا ہے، بس آدمی کو چسکا چڑھ گیا، میں بھی بی ایم ڈبلیو میں گھوموں گا، چل پڑا اس راستے پر۔ خدا کے لیے ایسوں کی صحبت اختیار نہ کرو، ایسوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ اب آخری بات میں عرض کر دوں کہ بہترین انسان انسان کی نظر ہی میں ہو وہ بہتر انسان نہیں ہے، بہتر انسان وہ ہے جو مصطفیٰ کی نظر میں بھی بہتر اور حضور اللہ کی نظر میں بھی بہتر۔ ایک سوچ بناؤ کہ ہم اللہ کے نزدیک بہتر کیسے بنے، ہم حضور کے نزدیک بہتر کیسے بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں، اور حالانکہ یہ موٹیویشنل پروگرام کی باتیں تھیں، لیکن چونکہ وادی نور کے اندر مجھے انسانیت کے بارے میں بولنا تھا، میرے بڑے تشریف لائے تو میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیا۔ اب یہی ٹاپک کچھ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے اب کئی دنوں تک اس پر اگر گفتگو کرتے رہیں تو اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمان تو ہیں، اب کم سے کم انسان اچھا بنا لیا جائے، اور ایسی باتیں ہم سیکھ لیں جس سے بہترین انسان بن جائیں۔ بس ایک حدیث جس نے مجھے بہت تڑپا کے رکھ دیا ہے اور جس نے مجھے جو ہے وہ بہت موٹیویٹ کیا ہے، سوشل ورکر بھی یہاں پر موجود ہے، سوشل ایکٹیویٹیز میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا بھلا کر رہے ہیں، لیکن ایک حدیث نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور اس حدیث کو سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسانوں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو
تو ہم تو سوچ رہے ہیں کہ اس کی مدد کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے دروازے اپنے اوپر کھول رہے ہیں۔ بس اپنے آپ کو دوسروں کو مدد کرنے والا بناؤ۔ بہترین انسان وہی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پابندی کے ساتھ ہر سنیچر کو تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ، آئیں بھی اور لائیں بھی انشاءاللہ۔